اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 11ویں جماعت کے طالب علموں، آج کا ہمارا موضوع ہے میر حسن کی مثنوی سحر البیان۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، تو آج پہلے ہم کچھ نئے الفاظ جو اس میں شامل ہیں تو وہ دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ شتابی جلدی، بلبلانا تڑپنا، ضعف کمزوری، تماچا تھپڑ، پسر بیٹا، شہ بادشاہ، القصہ قصہ مختصر خلاصہ کلام، عشرت عیش و آرام، دل کباب ہونا غمگین ہونا، لب بام چھت کے کنارے، زن خاندان ٹھڈی، رخت لباس، حزن رنج و ملال، اضطراب بے قراری، نخل پیڑ۔ تو یہ چند نئے الفاظ تھے جو اس مثنوی میں شامل ہیں، تو یہ ان کے معنی تھے۔ تو ہم کل جو ہم نے مثنوی پڑھی تو اس کا تھوڑا اعادہ کریں گے۔ تو شہزادے کے غائب ہونے پر ہر طرف رنج و غم کا ماحول ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ روتے بلکتے ہیں تو کچھ زمین پر گر جاتے ہیں، اور ہر طرف رنج و غم کا ماحول ہے۔ کوئی اپنے بال بکھیر دیتا ہے تو کوئی اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے۔ اس طرح سے ہر طرف غم کا ماحول ہے۔ تو اب ہم آج کل جو ہم نے 10 اس کے مصر شعر پڑھے تھے، اس کے آگے پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 153 نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ 11 سے پڑھیں گے۔ نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیے کہ احوال اب شہ سے جا، سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پسر، کلیجہ پکڑ کے ماں نے تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بکس رہ گئی۔ نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیے احوال اب شاہ سے جا۔ تو نوکرانیاں جو اس وقت موجود وہاں تھی، تو اس کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہ سمجھا کہ اب جا کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دے کہ شہزادہ بے نظیر غائب ہوا ہے، وہ یہاں اپنے جس جگہ پہ سویا ہوا تھا وہاں موجود نہیں ہے۔ سنی شاہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پسر۔ تو قصہ مختصر کہ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی کہ اس کا بیٹا غائب ہو گیا، وہ زمین پر گر گیا اور رونے لگا۔ کلیجہ پکڑ کے ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بکس رہ گئی۔ تو جب ماں نے یہ خبر سنی تو وہ نڈھال ہو گئی، تو کلیجہ تھام کر رہ گئی، اس طرح غم میں نڈھال ہو گئی جس طرح کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے۔ گئی لے کو شاہ کو لب بام پر، دکھایا سویا تھا وہ سیم بھر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں پر میرا حضرت یوسف جیسا بیٹا سویا ہوا تھا۔ گئے لے وہ شاہ کو بام تک، دکھایا کہ سویا تھا وہ سیم بھر۔ یہی تھی وہ جگہ جہاں سے گیا، کہاں ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا۔ تو نوکران نے اسے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ غائب ہوا ہے آپ کا بیٹا۔ کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا، تو یہاں سے کہاں گیا؟ میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پر کی بے نظیر۔ تو بادشاہ روتے ہوئے اپنے بیٹے سے پکار رہا کہ میرے جوان بیٹے تو کہاں گیا؟ اب میں پیری اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ نظر تو مجھ پر نہ کی بے نظیر ہے، بے نظیر تو نے مجھ پہ اس حال میں چھوڑ دیا ہے۔ عجب بحر غم میں ڈبو دیا مجھے، غرض یہ کہ میں نے کھویا مجھے۔
تو شعر نمبر 15 اس کا ہے، گئی لے کو شہ کو بام پر دکھایا سویا تھا وہ سیم بھر. تو بادشاہ کو وہ جگہ دیکھی جہاں شہزادہ گم ہو گیا. وہ شدت غم سے جیسے پاگل ہوا اور خیال شہزادی کی باتیں کرتے ہوئے کہا، تو اس جگہ سے غائب ہو گیا. میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پر نکی بے نظیر. بادشاہ نے وہ جگہ دیکھی جہاں شہزادہ گم ہو گیا. بادشاہ نے، میرے نوجوان میں بوڑھا شخص، اب کیا کروں اس بڑھاپے کی حالت میں کہاں جاؤں؟ تو نے اس میں بڑے باپ کا خیال نہیں کیا. شعر نمبر 18. عجب بحر غم میں ڈبویا مجھے، غرض جان سے تو نے کھویا مجھے. عجب بحر غم میں ڈبویا مجھے، غرض جان سے تو نے کھویا مجھے. تو بادشاہ یہ کہہ رہا تھا، تو نے مجھے غم کے سمندر میں ڈبو دیا، گویا تو نے مار ہی ڈالا. تو بادشاہ اپنے بیٹے کی جدائی میں جیسے پاگل ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے جیسے آپ نے مار ہی ڈالا ہے. تو شعر نمبر 19. عجب طرح کی شب تھی ہیہات وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ. عجب طرح کی شب تھی ہیہات وہ، قیامت کا دن نہ تھا نہ تھی رات وہ. وہ رات، جس رات شہزادہ گم ہوا، وہ عجیب قسم کی رات تھی، بلکہ رات نہیں، وہ قیامت کا دن تھا. شعر نمبر 20. سحر نے کیا جب گرے باں چاک، اڑانے لگے مل کے سب سر پہ خاک. تو بہرحال جب صبح ہو گئی اور شہزادے کے غم میں رات نے اپنا گریبان چاک کیا، یعنی کہ صبح صادق ہوئی، تو سب لوگوں نے یہ خبر، بری خبر سنی اور سب سر پر خاک اڑانے لگے، یعنی ماتم کرنے لگے کہ شہزادہ کہاں گم ہو گیا. اٹھا شہر میں ہر طرف شور و گل، کہ غائب ہوا ہے اس چمن کا وہ گل. اٹھا شہر میں ہر طرف شور و گل، کہ غائب ہوا اس چمن سے وہ گل. تو شہر میں ہر طرف شور، معشر اٹھا کہ پھول جیسا شہزادہ اس شہر سے غائب ہوا ہے. غم و درد سے دل جو سب کا بھرا، غم و درد سے دل جو سب کا بھرا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا. سبھی لوگ دفی ہو گئی اس غم سے اور رونے پیٹنے لگے، اور سارا شہر ماتم کدہ بن گیا. ہر طرف سے لوگ آہوزاری کرنے لگے. گیا جب کہ وہ سرو اس باغ سے، نظر پھول آنے لگے داغ سے. گیا جب کہ وہ سرو اس باغ سے، نظر پھول آنے لگے داغ سے. جب سے وہ سروقد شہزادہ اس باغ سے چلا گیا. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے، جب سے وہ سروقد شہزادہ اس باغ سے چلا گیا، یعنی کہ بے نظیر غائب ہوا، تب سے تمام پھول داغ جیسے نظر آنے لگے، کہ پھولوں کی وہ خوبصورتی نہیں رہی، یعنی پھولوں میں وہ تازگی اور دلکشی باقی نہیں رہی، اور وہ اداس اور مرجا سے لگنے لگے، یعنی کہ پھول مرجا گئے ہیں. تو شعر نمبر 24. اکڑ گئے وہ سرو سب پھول، سب اپنا بھول، اڑنے لگی کمریاں سر پہ دھول. کمریاں ایک قسم کے جانور، چھوٹے جانور ہوتے ہیں. شعر فرماتے ہیں اس شعر میں، سرو کے خوبصورت پیڑ سیدھا کھڑا رہنا اور اکڑنا بھول گئی، اور بلبلیں غم کے مارے سروں پر دھول اڑانے لگے. تو 25واں شعر نمبر 25. صد اب جو کوئی انہوں نے سنے، صدا اب جو کوئی انہوں نے سنے، تو کوکو سے ان کے جگر تک بنے. ان بلبلوں کی آواز ایسی غمناک ہو گئی، جو یہ آواز سنتا ہے اس کا جگر جل جاتا ہے، یعنی کہ اب
बुलबुल की आवाज़ भी आवाज़ से जिससे कि इंसान को राहत होती है, अब इससे जिगर जल जाता है। तो आज हम ने 25 इसके शेयर कंप्लीट किए, तो कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। तो कल मैंने इसका आपको बताया था कि शहजादा गायब होने से हर तरफ से मातम शुरू हो जाता। शहजादा को असली महरुख परी अपने साथ ले जाती है। तो इसके बाद जो माहौल वहाँ गम का माहौल है, तो उसकी अक्कासी इन अशार में की गई है। इस शेरुल बयान से ली गई है जो मीर हसन ने लिखी है। कल इंशाअल्लाह रहमान इससे आगे हम पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।